محمد وآل محمد صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله ونعم الوكيل. تبارك الله أحسن الخالقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد الوهاب اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو مختصر لفظوں میں صبح قیامت تک کے لیے ہدایت فراہم کریں تاکہ وہ یہ نہ کہہ پائے کہ ہم زیادہ مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم عربی گرامر کو نہیں جانتے تھے، ہم عرب میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے معصومین کا دور نہیں دیکھا. تو خدا مند عالم جو حجت قرار دیتا ہے ایسی چیزوں کو قرار دیتا ہے جو ہمارے سامنے جو ہمارے اختیار میں، وہیں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. جہاں ہم کوئی چیز ماننے پہ مجبور ہو جائے تو امتحان نہیں ہوتا، تو وہ جبر ہو جاتا ہے. جہاں سے جبر شروع ہوتا ہے وہیں سے ظلم شروع. اچھی بات کی تو خدا مند عالم توحید کے بعد پہلی صفت ہے عدالت، جو ہم نے ترجیح میں علماء نے بتایا. اسی لیے کہا کہ خدا مند عالم سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا. خدا ہر کچھ کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کر سکتا. اسی زمرے میں ساری باتیں وہ لغویات آ جاتے ہیں، خدا یہ نہیں کر سکتا، خدا یہ نہیں کرتا، کیا خدا اپنے جیسا خدا بھی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سب ظلم میں آئے. ایک لفظ بتائے کہ خدا بس عدالت مان لو، خدا ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں پہ خداوند عالم نے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا اس میں سب سے پہلی بات قسم کھا کے یقین دلایا. قسم کھائی پھر نہ کہا، یعنی بے شک قسم کھا رہا ہو کہنا بے شک تم سب گھاٹے ہو. یعنی گھاٹے سے مطلب تمہیں خداوند عالم نے کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں دی. کچھ ایسا متاع دیا ہے تمہیں، کچھ ایسی تم اشرف مخلوقات بنائے گئے ہو. تو اب تمہیں اشرفیت کو باقی رکھنا ہے. تمہیں پہلی چیز یہ کرنا ہے کہ ایمان لانا ہے. کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے ہم نے تمہیں فنا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بقا کے لیے پیدا کیا. اب اختیار تمہیں دیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، جنت والے ہو یا ہم فیہا خالدون جہنم والے ہو. تیسرا کوئی راستہ نہیں. اب یہ ہم فیہا خالدون جنت والے ہم بننے یا جہنم، دونوں کی ہدایت. اب جنت والے کیسے بنے؟ ہم نعمتوں میں شکر ادا کریں. جو خدا بند عالم نے ہماری فطرت میں سب سے بڑی نعمت دی ہے کہ ہم کمال سے محبت کرتے ہیں. خدا بند عالم نے ہم ائمہ کا دور ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا، ہم نے ابراہیم کا دور نہیں دیکھا، لیکن ہم صفات پڑھتے ان کے تو فطرتاً ادھر راغب ہو جاتے. بھلو ہو سکتا ہم اس دور میں ہوتے ان کے ساتھ نہ ہوتے، لیکن فطرت میں ہماری یہ بات ہے. آج ہم کوئی اچھی چیز ہوتی تو جو بھی انسان صفت انسان کی فطرت ہے. انسان ایک چور بھی ہوتا ہے، شب کی تاریکی میں چوری کرتا ہے، لیکن روز روشن میں جا کے وہ داد و دہش کرتا ہے. وہی آدمی انسان کی فطرت میں یہ بات ہے. مان لو وہ ٹپ پہ دے رہا ہے، اکثر ایسے واقعات دیکھ کے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ وہ چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، لیکن جب 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی نیک کاموں میں اپنے کو سبھی دکھاتے ہیں. یعنی یہ کون بتا رہا ہے؟ اب تم نے چوری کیا، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دینے کی؟ جہاں سے تم لوٹ کے لا تم کیوں بانٹ رہے ہو؟ یعنی فطرت میں یہ بات ہے.
ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنی فطرت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان خودکشی کیوں کر لیتا ہے. خودکشی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے. ضمیر اسے لڑاتا ہے. کوئی مجموعے سے ایک انسان کی ضمیر ہوتا ہے کہ انسان، آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے ہسٹری سیکر تھے، تو ان کے بارے میں ہم نے جب پڑھا تو ان کے لڑکے نے خودکشی کی تو اس نے ایک بات لکھا تھی کہ میرے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے، اب یہ ضمیر مجھے بتا میں اتنا پاپی ہو چکا. اس نے اپنے گولی ماری. آپ بتائیے جب ساری شان و شوکت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، سرکار ہے، تب آپ کیوں خودکشی کریں؟ یعنی کہ فطرت لتاڑ رہی ہے، نہیں ظلم کیا. اسی طرح آپ دیکھیں جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا تو اپنے ظلم کی دفاع کے لیے کیسی کیسی جھوٹی حدیثیں پڑھی. جہاں بھی گھڑی گئی تو کیوں اپنے کو ظالم نہ ثابت کرنا پڑے تاریخ میں، اپنے کو اچھا بتانے کے لیے جھوٹی حدیثوں کو سہارا ہے. جھوٹی روایتیں کیوں؟ یعنی کوئی سچا محمد کا جانشین تھا، کوئی سچا حقیقی جانشین تھا جس کے مقابلے میں یہ آئے تو اپنے کو حقیقی جانشین ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا ہے، جھوٹی تدبیروں کا سہارا لینا. لیکن عزیزان گئے خداوند عالم نے ہدایت ہمارا 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم خدا سے مطالبہ پروردگار ہم نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے ائمہ کا زمانہ نہیں دیکھا، ہماری کیا خطا تھی؟ اگر تو چاہتا تو 1400 سال پہلے پیدا کرتا تھا. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں بولتے ہم بھی صحابی ہوئے جاتے، بن جاتے، ہمارے بھی چرچے ہوتے کتابوں میں، ایک آدھ روایت نقل کر دیتے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی اور ثواب کا ثواب کہ رسول اللہ کا صحیح سی بات ہے. قرآن نے کہا جب تم کتنے ہی گناہ کر لو رسول کے پاس ہو، رسول تمہارے لیے استغفار کرے، اور رسول جب دشمنوں کے لیے استغفار کر دیتے تھے تو بہر ہم تو دوست ہیں. تو عزیزان گرامی خداوند عالم نے پہلی چیز ایمان، ایمان، پھر عمل صالح، پھر حق اور صبر. یعنی پہلے اب اگر ادھر سے دیکھیں تو پہلے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اگر آپ کے یہاں صبر کی مادہ نہیں ہے تو آپ حق پر قائم نہیں رہ سکتے. حق پہ قائم رہیں گے تبھی آپ کا عمل عمل صالح بنے گا. عمل صالح جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا. اب یہ جو کیونکہ ہم لوگ جو ہیں دیکھیے ائمہ وغیرہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے علم لے کے ہم لوگ نہیں لے آئے، ہم نے صبر کیا، محنت کیا، علم حاصل کیا. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سے سوال ہوا کہ مولا بتائیں کوئی انسان علم کیوں نہیں حاصل کرتے لوگ، جبکہ فضیلتیں اتنی ہیں، علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو مولا کہتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے. پہلا تو ایک صبر کا مادہ ہونا چاہیے، صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے، علم کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز صحیح جو ہے گائیڈ کرنے والا ہو. تو استاد صحیح کب ہوگا؟ جب وہ خود عالم ہوگا. کوئی جاہل ہمیں کیا پڑھائے گا؟ صحیح اثر دیکھیے لوگ پڑھتے تھے ہم کو اچھے استاد نہیں ملے ہم نہیں پڑھے، لیکن خداوند عالم کا لطف و کرم ہے، خداوند عالم نے جو جزا دی ہمارے عمل پہ نہیں دی. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ نہیں کیا، اس پہ ہمارا حساب. جو ہم نہیں کر سکتے اس پر اللہ نے حساب دیا. تو اب عزیزان خداوند نے سب سے بڑی جو صفت ہے ایمان ہے، یقین. ایمان کا تعلق یقین سے. یقین کیسے؟ عمر سعد کو اگر یقین ہو جاتا کہ جنت نقد ہے دنیا ادھار ہے، اس کو شیطان نے کہ دیکھو دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، جبکہ آخرت نقد ہے. آخرت نقد کا سودا. رسول اللہ نے یہی یقین دلایا. یہ تمہاری عقل کی شیطانی خباثت تھی تمہاری، ہم دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے امام زمان اسلام جب آئیں گے تو دنیا جو ہے جنت کا گہوارہ کیسے بن جائے گی؟ ظلم کیوں ختم؟ بھائی جہنم انسانی دین کب بنتا ہے؟ جب ظلم شروع ہوتا ہے. ہم جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. اسی لیے جتنے کاش ہوتا ہم یہ کر لیتے، بہت سے ایسی چیز نہیں کر پاتے. تو خداوند عالم نے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا تو اس میں یقین کی بات ہے. تو ائمہ نے جتنی بھی قربانی دی ہے وہ آخرت کا یقین دلانے کے لیے. یہی ایمان ہوتا ہے انسان کا.
اگر ہمارے پاس آخرت کا یقین ختم ہو جائے تو ہم نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ پڑھیں گے، نہ امر معروف کریں گے، نہ نہیں منکر کریں گے۔ اہل بیت اور ان کے دشمنوں میں یہی فرق تھا، انہیں آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ اسی لیے ایک بات ہوتا ہے، خداوند عالم نے آخرت جو ایمان پہ رکھی ہے، اسی لیے اہل بیت کے دن چاہے جتنی نیکی کر دیں، لیکن خداوند عالم نے جو خصوصی تحفہ آخرت کا دیا ہے، جنت کا وعدہ کیا، ایمان کے اوپر کیا ہے، عمل کے اوپر وعدہ نہیں کیا ہے۔ بظاہر سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب عمل کر رہے ہیں، سب سخی بن رہے ہیں، لیکن ایک خدا کے لیے کر رہا ہے، ایک دنیا کے لیے کر رہا ہے، ایک اپنی، یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اگر کوئی خدا اس کی صفات کو اپنے میں پیدا کرتا ہے، ولو کافر ہو تو خدا اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے روایت ملتی ہے کہ ایک شخص جہنم میں جلے گا تو اس کو خداوند عالم اس کو سایہ دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ شخص ایک تھکا ہرا مومن شخص تھا، وہ جا رہا تھا، دن کے دھوپ میں جا رہا تھا، تو ایک دو انسان جو مکان بناتے ہیں تو 2-3 منزلے کا ایک کافر کا مکان تھا، اس مکان کے سائے میں اس نے پناہ لی تھی۔ تو خداوند عالم اتنا لطیف ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر ایک کافر کے سائے میں مسلمان ایک مومن 2 دن سکون، 2 منٹ کا سکون حاصل کرتا، اپنا پسینہ سکھاتا ہے، تو خدا کہتا میں اسے دوزخ حرام کر دوں۔ یہ ہے خدا کا لطف و کرم۔ لیکن اب خداوند عالم نے جو سب سے بڑی صفت ہمارے یہاں چاہیے کہ ہمیں آخرت کا یقین، اس لیے اس نے نبیوں کو دی۔ میرے ساتھ کی پریشانی یہی تھی، اگر وہ سوچ لیتا کہ نہیں دنیا نگر نہیں ہے، آخرت، اور ہوا وہی جو کہا تھا اس نے کہ کچھ نہیں ملے گا دنیا میں۔ عمر ساتھ کا حشر کیا ہوا آپ دیکھیے، کچھ نہیں ملا، صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ آخرت یقین تھی، آخرت۔ اور یہی دیکھیے کوفے والے جب پلٹے تو کیوں پلٹے؟ جب حسین قرآن نے کہا کہ شہید زندہ رہتے ہیں، جب نوکے نیزہ سے تلاوت دیکھی تو یقین آیا، اس بات کا یقین حسین نے اللہ، لیکن اس کے لیے قربانی کتنی دینی ہے۔ آپ تمام قربانیوں کو ایک طرف رکھنے اور چوتھے ایمان کی جو قربانی ہے، جب بھی آپ سے پوچھا تھا مولا آپ کی مصیبت شام، آپ تصور کریں کہ جب منہال آتے ہیں جہاں کے پاس ملنے کے لیے، تو آپ دیکھیے امام ایک مکان میں تشریف فرما ہوتے بالا خانے سے، تو ادھر سے پانی گرتا ہے تو منہال دامن بچاتے ہیں، تو چاہنے والا کہتا ہے کہ منہال کیا کرے، چشمے عصمت سے چلتے ہوتی ہے۔ اب منہال جب پہنچتے ہیں مولا کو جیسے تسلی کے لیے گئے، مولا کب تک روئیے گا؟ یہ سننا تھا کہ جب امام تڑپ کے کہتے ہیں منہال یوسف خدا ہوئے تھے یعقوب سے، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ تصور کریں کہ کون کیسے گھر حسین ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوچے آپ جہاں میں یعقوب یوسف، ایک یوسف جہاں 18 یوسف، سوچے ان کا مرتبہ بے ابی انت امی کے منزلت تک رسائی۔ ایسے لوگ، ایسے چاہنے والے کسی کی جدا ہو جائے، چوتھے امام کے چاہنے والے تھے، ایسے چاہنے والے کس کٹے سر آپ دیکھے ہو جس نے ایسے سفر کرے گا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر منہال تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ سننا تھا کہ بہت تڑپ ہے منہال، تم نے انصاف دی، شہادت ہماری میراث، لیکن ماں بہنوں کتنے پڑھ کوفہ چہاب کا بازار، جدید کا دربار، یہ ہماری سنت۔